بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خلاصۃ النحو حصہ اول کو شروع کریں گے۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہوگا کہ سب سے پہلے تمرین نمبر 2 کو حل کریں گے اور اس کے بعد تمرین نمبر 3 کو حل کریں گے۔ تو اس میں جو جملے دیے ہوتے ہیں ان جملوں کی ترکیبی قواعد کے ساتھ ترکیب کریں گے اور پھر ترجمہ کریں گے، اور اس کے بعد متن میں یعنی سبق میں جو جملے دیے ہوتے ہیں ان جملوں کی ترکیبی قواعد کے ساتھ ترکیب کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ کریں گے۔ تو آج کا پہلا سبق ہے لفظ اور اس کی اقسام۔ تو تمرین نمبر 2 کو حل کرتے ہیں کہ جس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ تو پہلا جز ہے کہ بے معنی کلمے کو مہمل کہتے ہیں، اور درست ہے کہ بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں۔ اور جز نمبر 2 کہ موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، اور درست ہے کہ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ اور جز نمبر 3 کہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور درست ہے کہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اور جز نمبر 4 کہ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، اور درست ہے کہ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد تمرین نمبر 3 ہے کہ جس کے پہلے جز میں مفرد اور مرکب کو الگ الگ کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلا جز ہے الحیاء۔ تو الحیاء جو ہے یہ مفرد ہے کیونکہ اکیلا موضوع لفظ ہے، تو یہ مفرد ہوا اور اس کا معنی ہے شرم۔ اور اس کے بعد ہے رسولنا۔ تو رسولنا جو ہے یہ مرکب ہے کیونکہ ایک سے زیادہ موضوع الفاظ کو جو ہے یہ مرکب کہتے ہیں، تو یہ ایک سے زیادہ ہیں تو یہ مرکب ہوا، اور اس کا ترجمہ ہے کہ ہمارے رسول۔ اور اس کے بعد ہے الرجاء۔ تو الرجاء جو ہے یہ مفرد ہے کیونکہ اکیلا موضوع لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے امید۔ اور اس کے بعد ہے رب العالمین۔ تو یہ بھی مرکب ہے کیونکہ ایک سے زیادہ موضوع لفظ ہیں، اور اس کا ترجمہ ہے کہ عالمین کا رب۔ اور اس کے بعد ہے الصدق۔ تو الصدق جو ہے یہ مفرد ہے کیونکہ اکیلا موضوع لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے سچائی۔ اور اس کے بعد ہے عبد مؤمن۔ تو عبد مؤمن جو ہے یہ مرکب ہے کیونکہ ایک سے زیادہ موضوع لفظ ہیں، تو اس کا ترجمہ ہے کہ مومن غلام۔ اور اس کے بعد ہے الامانۃ۔ تو الامانۃ جو ہے یہ مفرد ہے کیونکہ اکیلا موضوع لفظ ہے، اور اس کا معنی امانت ہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے ناقۃ اللہ۔ تو ناقۃ اللہ جو ہے یہ مرکب ہے کیونکہ ایک سے زیادہ موضوع لفظ ہیں، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی اونٹنی۔ اور اس کے بعد ہے الصوم جنۃ۔ تو یہ مرکب ہے کیونکہ ایک سے زیادہ موضوع لفظ ہیں، اور اس کا ترجمہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ اور ترکیب یہ ہے کہ الصوم جو ہے یہ مبتدا ہے اور جنۃ جو ہے اس کی خبر ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو وہاں پر مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو الصوم جو ہے یہ مبتدا ہے، جنۃ یہ اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے الایمان۔ تو یہ مفرد ہے کیونکہ اکیلا موضوع لفظ ہے، اور اس کا معنی ایمان ہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے الصلاۃ نور المؤمن۔ تو یہ مرکب ہے کیونکہ ایک سے زیادہ موضوع لفظ ہیں، اور اس کا ترجمہ ہے کہ نماز مومن کا نور ہے۔ اور ترکیب یہ ہے کہ الصلاۃ جو ہے یہ مبتدا ہے اور نور جو ہے یہ مضاف ہے، المؤمن یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے۔ جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر بن جائے گا، کیونکہ معرفہ کے بعد جب معرفہ آ جائے تو مبتدا خبر والی ترکیب ہوتی ہے، کیونکہ نور جو ہے یہ نکرہ تھا، جب المؤمن جو کہ معرفہ آ رہا ہے اس کی طرح اضافت کی، یہ بھی معرفہ بن گیا۔ تو یعنی معرفہ کے بعد جو ہے یہ معرفہ آ رہا ہے، جب معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے اور سامع کو فائدہ تامہ مل رہا ہو تو وہاں پر مبتدا خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سامع کو فائدہ تامہ بھی مل رہا ہے کہ نماز مومن کا نور ہے، تو یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ان حرف مشبہ فعل کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے،
اور اس کا اسم جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو اللہ اسم جلالت جو ہے یہ اس کا اسم ہے، اعلیٰ جار ہے، اور کلی جو ہے یہ مضاف ہے، شیئن یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ بعض کا نکرہ کی طرف بھی اضافت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور اور جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو بن جائے گا، قدیر جو صفت مشبہ کا صیغہ ہے اس کا بن جائے گا، کیونکہ جار مجرور اور ضرب میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ وہ اپنے عامل سے مقدم ہو سکتے ہیں۔ تو جار مجرور مل کر جو ظرف لغو بن جائے گا، ظرف لغو مقدم بن جائے گا قدیر کا۔ تو قدیر جو ہے یہ صفت مشبہ ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو اس اپنے فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر پیچھے انا کا اسم ہو گیا تھا، اس کی بن جائے گا یہ خبر بن جائے گی۔ تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جز نمبر 2 ہے کہ جس میں مرکب ناقص اور مرکب تام کو الگ الگ کرنا ہے۔ تو پہلا جز ہے الدعاء مخ العبادتی، تو یہ مرکب تام ہے کیونکہ اس میں بات مکمل ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو الدعاء یہ مبتدا ہے، مخ یہ مضاف ہے، العبادتی یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے اور سامع کو فائدہ تامہ مل رہا ہو تو وہاں پر مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور اس کے بعد ہے الطہور شطر الایمانی، تو یہ بھی مرکب تام ہے کیونکہ اس میں بات مکمل ہے کہ پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو الطہور مبتدا ہے، شطر یہ مضاف ہے، الایمانی یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے، کیونکہ معرفہ کے بعد جب معرفہ آ جائے اور سامع کو فائدہ تامہ مل رہا ہو تو وہاں پر مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا ہے۔ اور اس کے بعد ہے حقوق الوالدین کبیرۃ، تو یہ بھی مرکب تام ہے کیونکہ اس میں بات مکمل ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو حقوق یہ مضاف ہے، الوالدین یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے۔ جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا کبیرۃ یہ صیغہ صفت ہے اور اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل ہے، یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہے، کیونکہ جب معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور اس کے بعد ہے الیمین الغموس، تو یہ مرکب ناقص ہے کیونکہ اس میں بات مکمل نہیں ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ ہے کہ جھوٹی قسم۔ اور اس کے بعد ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، تو یہ مرکب تام ہے کیونکہ اس میں بات مکمل ہے کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو المؤمن یہ مبتدا ہے، مرآۃ یہ مضاف ہے، المؤمن یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے۔ جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر بن جائے گا، کیونکہ معرفہ کے بعد جب معرفہ آ جائے اور سامع کو فائدہ تامہ مل رہا ہو تو وہاں پر مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور اس کے بعد ہے سید القوم خادمہم، تو یہ بھی مرکب تام ہے کیونکہ اس میں بات مکمل ہے کہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ تو سید یہ مضاف ہے، القوم یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے۔ جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا، خادم یہ مضاف ہے، ہم ضمیر یہ مضاف الیہ ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر بن جائے گا، کیونکہ معرفہ کے بعد جب معرفہ آ جائے اور سامع کو فائدہ تامہ مل رہا ہو تو وہاں پر مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور اس کے بعد ہے طلب العلم فریضۃ، تو یہ بھی مرکب تام ہے کیونکہ اس میں بات مکمل ہے کہ علم کو طلب کرنا فرض ہے۔ تو طلب یہ مضاف ہے، العلم یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے۔ جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا ہے، فریضۃ جو ہے یہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور اس کے بعد ہے البرکۃ مع اکابرکم، تو یہ بھی مرکب تام ہے کیونکہ اس میں بات مکمل ہے کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔
البرکاتو یہ مبتدا ہے، مع جو ہے یہ ظرف ہے مضاف ہے، اکابری جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہے، اور کم جو ضمیر ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مع کا یہ مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی بن جائے گا ثابتۃ کا۔ ثابتۃ اس میں فاعل، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ خبر بن جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور اس میں قاعدہ چل رہا ہے کہ معرفہ کے بعد جب ظرف آ جائے تو وہاں پر مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے آمات مؤمنات، تو یہ مرکب ناقص ہے کیونکہ اس میں بات مکمل نہیں ہے کہ مومن لونڈی۔ اور اس کے بعد ہے لا يدخل الجنۃ قاطعۃ، تو یہ مرکب تام ہے کیونکہ اس میں بات مکمل ہے کہ قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو لا يدخل یہ فعل ہے اور اس کا فاعل آ رہا ہے قاطعۃ، اور الجنۃ یہ مفعول فی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور اس کے بعد ہے العلم النافع، تو یہ مرکب ناقص ہے کیونکہ اس میں بات مکمل نہیں ہے کہ نفع دینے والا علم۔ اس کے بعد ہے الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، تو یہ بھی مرکب تام ہے کیونکہ اس میں بات مکمل ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا مضبوط پل ہے۔ تو الزکوٰۃ جو ہے یہ مبتدا ہے، قنطرۃ یہ مضاف ہے، الاسلام یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہے ہیں۔ جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر بن جائے گا، کیونکہ جب معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے اور سامع کو فائدہ تامہ مل رہا ہو تو وہاں پر مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر جو متن میں جو جملے آئے ہیں ان کی ترکیبی قواعد کے ساتھ ترکیب اور ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے زید جالس فی المسجد، تو اس کی ترکیب کر لیتے ہیں کہ زید جو ہے یہ مبتدا ہے اور جالس اس کی خبر بنے گا، اور کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو وہاں پر جو ہے یہ مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو زید یہ مبتدا ہے، جالس اس میں فاعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، فی جار المسجد یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا جالسن کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ خبر بن جائے گا مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور ترجمہ ہے کہ زید مسجد میں بیٹھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد ہے اللہ احد، تو اللہ اس میں جلالت جو ہے یہ مبتدا ہے، احد یہ خبر ہے کیونکہ معرفہ کے بعد جب نکرہ آ جائے تو مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے، تو اللہ اس میں جلال یہ مبتدا ہے، احد جو ہے یہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ اور ترجمہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اور اس کے بعد ہے لا تکذب، تو لا تکذب یہ فعل ہے اور اس میں انت ضمیر یہ فاعل ہے، کیونکہ یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل ہمیشہ ان کے اندر ہوتا ہے اور وہ انت ضمیر ہے، تو یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے البستان جمیل، تو البستان جو ہے یہ مبتدا ہے، جمیل جو ہے یہ صیغہ صفت ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ خبر ہے، کیونکہ معرفہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے، جب معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور ترجمہ ہے کہ باغ خوبصورت ہے۔ اور لا تکذب کا معنی ہے تو جھوٹ نہ بول۔ اور اس کے بعد ہے ناصرہ راجل، تو ناصرہ یہ فعل ہے، تو راجل جو ہے اس کا فاعل ہے، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ اور ترجمہ ہے کہ کسی آدمی نے مدد کی۔ اور اس کے بعد ہے انا کاتب، تو انا جو ہے یہ مبتدا ہے، کاتب جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، اور اس میں انا ضمیر اس کا فاعل ہے کیونکہ صیغہ صرف سے پہلے جو ضمیر ہو اسی حساب سے جو ہے اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے، تو یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ خبر ہے، کیونکہ معرفہ کے بعد جب نکرہ آ جائے تو مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور ترجمہ ہے کہ میں لکھنے والا ہوں۔ اور اس کے بعد ہے عنصر، تو عنصر یہ فعل امر ہے اور اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل ہمیشہ ان کے اندر ہوتا ہے اور وہ انت ضمیر ہے، تو یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اور ترجمہ ہے کہ تو مدد کر۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔